اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو اللہ رب العزت نے کتاب میں سے عطا کیا، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ پھرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، کیونکہ یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ نصارہ میں سے چند ایک یہود میں سے جو ایک چند لوگ امیر ترین ایک گروہ تھا، ان میں سے ایک عورت نے اور ایک مرد نے آپس میں زنا کر دیا۔ اب کیونکہ وہ امیر گھرانہ تھا تو لوگوں نے اسے رجم کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ اس کی سزا میں تخفیف کی جائے، اور وہ یہ فیصلہ حضور ادارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، کیونکہ تورات میں یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے، زنا کی جو سزا لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ رجم کر دیا جائے۔ تو رب کریم نے کیونکہ تورات میں بھی رجم کی وہی سزا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رجم کی وہی سزا ہے، کیونکہ جو قانون شریعت ہے وہ تو ساری کتابوں میں ایک ہی ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہو۔ تو جب حکم رب کریم نے نازل فرما دیا، وہ شریعت کا حکم ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ تو رب انہوں نے کیونکہ کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شاید محمد بن عبداللہ اس کا نیا دین ہے تو وہ شاید اس میں تخفیف کر دیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بارگاہ میں وہ آئے تو حضور نے فرمایا ان کو رجم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا محمد آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ تورات کرے گی، تم اپنے عالم کو بلاؤ، کسی بڑے عالم کو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بہت بڑا عالم ہے جو ابن سوریہ ہے، اور وہ دور ایک علاقے میں رہتا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں، جو مقام فتح میں رہتا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو بلایا جائے۔ اب جب اس کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے حضور ادارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو حضور ادارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن سوریہ کیا تو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا جی لوگ میرے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ میں ان کا بڑا عالم ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تورات کو لایا جائے اور تورات میں پڑھو، جو حکم ہے وہ پڑھو۔ جب وہ حکم پڑھنے لگا، جو ہی وہ آیت رجم آئی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ پاس کھڑے تھے، آپ بھی یہودیوں کے پہلے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لانے سے پہلے تورات کے بہت بڑے عالم ہیں آپ بھی۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ اس نے آیت رجم نہیں پڑھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو آیت رجم پڑھی نہیں، اس نے تو اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ تو آقا دو جہاں پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ خود تورات لی اور تورات پڑھ کر سنائی اور کہا کہ آیت رجم میں بھی یہی آیت ہے، یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہیں حکم دیا اور کہا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، تو ان کو سنسار کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر ثم یتولی فریق منہم، رب کریم نے فرمایا ان سے پھر کہ انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ نے غلط فیصلہ کیا ہے، تو رب کریم نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، اب ان کو اہل کتاب ہیں، تورات ان کو دی گئی ہے، جب ان کو تورات کی طرف ہی بلایا گیا کہ ہم اب تمہارا فیصلہ تورات میں سے ہی کرتے ہیں، تو پھر بھی اس پر مکر گئے وہم معرضون۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اعراض کرنے والے ہیں، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، یہ دین سے پھرنے والے ہیں، ان کو اپنے دین سے پھرتے رہنے دو، بس یہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ میں جانوں اور ان کا انجام جانے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔